السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا حمد کے اوپر تھا اور آج انشاءاللہ نعت کے اوپر ہے۔ سید نفیس کی یہ نعت ہے، تو تمام بچے توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنیں، اس کو یاد کریں اور ادب کے ساتھ لیکچر ضرور سنیں، کیونکہ یہ نعت رسول مقبول ہے۔ جی، شاعر پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی، اے رسول امی، اے امانت دار رسول، خاتم المرسلین، اور سب سے آخر میں آنے والے رسول، ٹھیک ہے، اے امانت دار اور سب سے آخر میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سا کوئی نہیں، آپ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آسان سا مفہوم میں یاد رکھو بچوں، ہمیشہ شعر کو پڑھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں پہلے، تاکہ آپ کو لفظ کے سارے مطلب آتے ہوں، پھر سب سے پہلے اس شعر کا ترجمہ آسان لفظوں میں کرتے ہیں۔ جب آپ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو آپ کو مفہوم بنانا انشاءاللہ خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کریں گے تو آپ دو تین نظم و غزلوں کے بعد چوتھی پانچویں جو نظم غزل ہے انشاءاللہ وہ آپ کو خود ہی آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اے رسول امین، امین کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، امانت اور امانت دار، ٹھیک ہے، اور مرسلین، خاتم المرسلین کا وہی مطلب جو آپ اسلامیات میں پڑھتے ہیں، یعنی سب سے آخری نبی، تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اے امانت دار اور سب سے آخر میں آنے والے رسول، آپ جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہ اس کا پراپرلی ترجمہ آپ نے پوری اس نظم کے اندر یہی کرنا ہے کہ اس پوری کائنات میں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین۔ بصدق و یقین کا مطلب ہوتا ہے یعنی پکا سچا عقیدہ۔ شاعر اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرا یہ سچا اور پکا عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک روزہ رکھے اور جب مغرب کا ٹائم ہو تو کھائے پیے بغیر وہاں سے ہی اگلا روزہ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ وصال کا روزہ ہوتا ہے اور یہ امت کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، مطلب امت کو منع کیا گیا اس سے، کیونکہ یہ مشکل روزہ ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ وصال کا روزہ رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی وصال کا روزہ رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے نا، تو صحابہ کرام نے بھی کیا کیا؟ وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ جب وصال کے روزے رکھنا شروع کیے تو کیا دیکھا کہ حضور دیکھتے ہیں کہ میرے صحابی بڑے پتلے اور کمزور دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہو، کمزور ہوتے جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ چونکہ وصال کے روزے رکھتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے وصال کے روزے رکھیں۔ تو حضور نے ان کو ارشاد فرمایا بھی ایکم مثلی، اور تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ اور تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، مجھے تو اس روزے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تم میرے جیسے بھلا کیسے ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور حضور اس حدیث مبارکہ کے اندر خود یہی فرما رہے ہیں جو شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو حضور یہاں پر خود یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابیو، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی ہے، اب اس پوری نظم میں سے کوئی بھی شعر آ جاتا ہے پوری نعت میں سے، تو آپ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہ واقعہ اس میں ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کو ایڈ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کافی ساری لائنیں جو ہیں وہ یوز ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے کم از کم 1.5 سے پونے 2 صفحے کی ایک شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اشعار بھی بے شک یاد ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو احادیث مبارکہ یاد ہیں تو آپ زیادہ صفحے جو ہے وہ یعنی بھر سکتے ہیں۔ صفحوں کو کالا ہی تو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرے میں شاعر فرماتے ہیں نمبر 2، اے براہیم و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا وہی لفظ اے براہیم و ہاشمی خوش لقب، کہ اے وہ ذات جو یعنی براہیمی اور ہاشمی لقب والے ہیں، ٹھیک ہے، اور عالی نسب اور والا حسب دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ اچھے حسب نسب والے ہیں، آپ کا شجرہ نسب بہت اچھا ہے۔ شجرہ نسب اچھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی
آدم تک آپ کے آباء و اجداد ہیں وہ سارے پاک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر حدیث پاک سناؤں گا۔ تو کیا فرماتے ہیں جی، اے ابراہیمی اور ہاشمی لقب والے، ٹھیک ہے، اے ابراہیمی اور ہاشمی لقب والے، اے وہ ذات جو اعلیٰ اور عرفہ حسب نسب والی ہے، ٹھیک ہے، دودھ مانے قریشی کے در سمی، اور اے قریشی خاندان کی قیمتی موتی، دودھ مان کا مطلب ہوتا ہے خاندان، اے قریشی خاندان کی قیمتی موتی، در سمین کا مطلب ہوتا ہے قیمتی موتی، ٹھیک ہے جی، یہ ہوگا اس کا ترجمہ۔ اب اس کا بامحاورہ مفہوم کیا بنے گا کہ اے ابراہیمی اور ہاشمی لقب والے، اے وہ ذات جو اعلیٰ اور عرفہ حسب و نسب والی ہے، اے قریشی خاندان کی قیمتی موتی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس شعر کے اندر آپ یہ حدیث پاک ایڈ کر سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں ہمیشہ سے پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی حضور شاہ فرما رہے ہیں کہ میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے نیک تھے، پاک تھے، شرک اور کفر سے بالکل پاک تھے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ عالی نسب اور حسب والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اشعار لکھوا دوں گا، اور یہ احادیث مبارکہ لکھیں گے اور اشعار لکھیں گے تو آپ کی بہترین تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا شعر۔ کہتے ہیں جی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، ٹھیک ہے۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل، اور کونین سے مراد ہوتا ہے دو جہان، یعنی پوری کائنات مراد ہے، زمین آسمان سارا کچھ مراد ہے، کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے پوری کائنات کو سجایا گیا، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اور اس کے بعد تجھے پیدا فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مہمان خصوصی آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پروٹوکول پورا سجایا جاتا ہے، پنڈال سجایا جاتا ہے، گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ تو شاعر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اے، اور اس کے بعد اگلے مصرے میں ہے کہ سید الاولین سید الآخرین، کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی پہلوں کے بھی سردار ہیں، اور آخر تک جتنے بھی افراد آئیں گے آپ سب کے کیا ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اور مفہوم کیا بن جائے گا کہ اے، اس کو یعنی ملا کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے کہ اے اولین و آخرین کے سردار، ٹھیک ہے، اے اولین و آخرین کے سردار، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو سجایا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی آمد کی تیاریاں کی۔ تو اے رسول مقبول، آپ جیسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی تیاریاں کی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر مصرے میں اور ہر جملے میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور یہ ایبلٹی بچوں کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی بات کو 3 4 یا اس سے زیادہ بھی طریقوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 شعر مکمل ہو جی۔ چوتھے شعر میں فرماتے ہیں جی، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، ٹھیک ہے۔ سدرۃ المنتہا آپ کو پتہ ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے تو عرش سے پہلے ایک جگہ آئی تھی جہاں پر ایک درخت لگا ہوا تھا، بیری کا درخت، جو روایات میں آتا ہے کہ بیری کا درخت لگا ہوا تھا، اس کو مقام سدرہ کہتے ہیں۔ اور مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت جبریل امی جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے شاہ فرمایا یا رسول اللہ اب سدرۃ المنتہا کا یعنی مقام آ گیا ہے، اور اس سے آگے آپ جائیں گے، میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، اور اگر میں گیا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا ایک جگہ کا نام ہے جس سے آگے پھر وہی جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو راہ گزر ہو گیا رستہ، یعنی آپ وہ ذات ہیں کہ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری،
یعنی یعنی جب معراج کی رات تھی تو آپ سدرۃ المنتہا کو بھی چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے، یعنی آپ اتنی اعلیٰ عرفہ ذات ہیں کہ جب آپ سفر کر رہے تھے تو سدرۃ المنتہا کو بھی آپ نے عبور کر کے آپ آگے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ کعبہ قوسین، اب قرآن پاک میں آتا ہے فَكَانَ کعبہ قوسین او ادنا، یہ ایک پوری سمجھے کہ ایک تلمیح ہے جس میں پوری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کعبہ قوسین، کعبہ قوسین کا مطلب ہوتا ہے یعنی دو تیر اور کمان، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح عربی کرتے ہوتے تھے نا، جب دوستی کرتے ہوتے تھے اپنے ساتھ، عرب لوگ جب ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے تو وہ اپنی تلواروں کو نا اس طرح یعنی کراس کرتے ہوتے تھے، ایک بندہ اپنی تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا دوسرا، اور پھر وہ دونوں تلواروں کو آپس میں کراس کرتے تھے، جیسے آپ دو تلواریں ملائیں تو آپ وہ مطلب ایک کراس بن جاتا ہے، جیسے ضرب کا نشان ہوتا ہے، تو وہ کراس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ہماری جو ہے وہ دوستی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب کریم جب میرے پاس آیا تو وہ میرے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا کہ جس طرح دو تلواریں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کعبہ قوسین کا یہ مطلب ہے، قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ محبوب کریم یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جس طرح دو تلواریں آپس میں قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت بتا دی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت آپ نے نہیں کرنی، ترجمہ کرتے ہوئے صرف آپ نے اس کا سادہ یعنی ترجمہ کر دینا، اس کو آپ کعبہ قوسین ہی بولیں گے ترجمے میں۔ اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا مکمل کا، تو یہ دوسرے میں سے فرماتا ہے تو ہے حق کے کریم اور حق ہے تیرے کریم، یعنی تو سے مراد ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہے حق کے کریم، حق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی آپ اللہ کے قریب ہیں، اور حق ہے تیرے کریم اور حق تیرے قریب ہے، یعنی آپ اللہ کے قریب اور اللہ آپ کے قریب۔ اب میں اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ نے اب آپ بے شک لکھ لیں۔ آپ شاعر کہتے ہیں جی کہ اے مکرم نبی، معراج کی رات آپ سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین کو بھی عبور کرتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو گئے اور آپ کا رب آپ کے قریب ہو گیا۔ یہ وہ شان ہے جو صرف آپ کو ملی ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے الفاظ بول دیے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سن کر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پانچویں شعر میں شاعر فرماتے ہیں جی کہکشاں دو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہکشاں آپ کو پتہ ہے ملکی وے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو کا مطلب ہوتا ہے روشنی، سرمدی تاج کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا تاج، ٹھیک ہے۔ زلف تاباں کا مطلب ہوتا ہے یعنی روشن چمکتی ہوئی زلفیں، حسین کا مطلب حسین ہی ہوتا ہے۔ اور لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے قدر کی رات، منور جبین یعنی چمکتی ہوئی نورانی ماتھا، جبین کہتے ہیں ماتھے کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، کہکشاں دو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں ہنسی رات معراج کی۔ شاعر بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کہکشاں میں روشنی، کہکشاں کی جو روشنی ہے وہ تیرے سر کی تاج کی وجہ سے ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کہکشاں کی جو روشنی ہے وہ تیرے سرمدی تاج کی وجہ سے ہے، یعنی کہکشاؤں کے اندر جو روشنیاں ہوتی ہیں یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ایک تاج عطا فرمایا نا، یہ کہکشاؤں کے اندر ان کی اس تاج کی روشنی ہے۔ اور زلف تابہ ہنسی رات معراج کی، اور معراج کی رات کی جتنی بھی خوبصورتی اور نورانیت ہے وہ یا رسول اللہ آپ کی چمکتی ہوئی زلفوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر تیری منور جبین، اور لیلۃ القدر کی نورانیت اور ساری خوبصورتی تیری یعنی چمکتے ہوئے ماتھے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، وہ آپ سارے لکھ لیں۔ شاعر کہتا ہے جی کہکشاں میں روشنی تیرے سر کے تاج کی روشنی ہے، اور معراج کی رات کی ساری خوبصورتی تیری حسین زلفوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تیری نورانی جبیں ایسے ہے جس طرح قدر کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قدر کی رات میں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، خوبصورتیاں اور نورانیت، انوار و تجلیات اللہ کی نظر آتی ہیں، اسی طرح
حضور کے چہرے پر، حضور کے ماتھے پر وہ سارے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں جو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو یعنی نازل کیے تھے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، آپ نے پھر وہی کہنا ہے کہ یہ سارے جو نوازشات ہیں یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے اوپر ہیں، کیونکہ اس پوری جہان میں، اس پوری کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جی چھٹے شعر کے اندر شاعر فرماتے ہیں جی مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی چنی ہوئی ذات، ٹھیک ہے، چنا ہوا، چنی ہوئی ذات۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ یا رسول اللہ، اے مصطفیٰ، اے چنی ہوئی ذات، تیری حمد و ثنا کرنا، تیری تعریف کرنا، تیری نعت پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی حمد و ثنا کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کے اوصاف بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میری کہاں ہمت، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں۔ یارہ کا مطلب ہوتا ہے جرت، یعنی میرے دل میں نہ اتنی طاقت ہے، نہ میرے لبوں کو اتنی جرت ہے کہ میں ان گناہ گار لبوں کے ساتھ، اس گناہ گار زبان کے ساتھ اور اس گناہ گار جسم کے ساتھ میں آپ کی تعریف کر سکوں، کیونکہ اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ اور یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی ذات ہیں کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے اور جسم کو جو ہے وہ کپ کپی اور لرزہ ایک طاری ہو جاتا ہے جب میں آپ کی تعریف کرنے لگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا محاورہ آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کو لکھ لیں۔ یا رسول اللہ، تیری تعریف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میرے دل میں ہمت ہے اور نہ لبوں کو جرت ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی نیکسٹ 7ویں شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق، فاروق، عثمان، علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چاروں یاروں کی شان جلی ہے بھلی، شان جلی کا مطلب ہوتا ہے یعنی بڑی شان، اعلیٰ شان، نرالی شان۔ یا رسول اللہ، آپ کے جو چاروں یار ہیں یعنی صدیق، فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا رسول اللہ یہ جو آپ کے چاروں دوست ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہے اور بڑی واضح اور بڑی اونچی ہے، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کے مزید اوصاف کیا ہیں کہ شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین۔ یا رسول اللہ یہ جو تیرے دوست ہیں، تیرے جانشین ہیں، یہ ہمیشہ عدل کو قائم کرنے والے ہیں اور عدل کے اوپر زندگیاں گزارنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں محاورہ آسان کر کے بول رہا ہوں، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ تیرے چاروں دوستوں کی شان بڑی واضح ہے اور نرالی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے چاروں دوستوں کی شان بڑی واضح اور نرالی ہے، یہ تیرے دوست عدل کو قائم کرنے والے اور انصاف پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے، عدل کو قائم کرنے والے اور انصاف پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دریائے دجلہ کے کنارے پر مر گیا تو اس کی پوچھ جو ہے مجھ سے ہوگی، اس حد تک جو ہے وہ آپ نے انصاف کیا ہے۔ تو اس طرح آپ اس کی تشریح کو جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے نفاست کی پیکر ذات جو عاشقوں کے دل بر ہیں، میری غمگین جان ہر وقت تجھے تلاش کرتی ہے اور اس بات کی گواہ ہے کہ تجھ سے کوئی نہیں۔ انفس دو جہاں، جی مقطع ہے یہاں پر، تو مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کہتے ہیں اے سراپا نفیس انفس دو جہاں۔ سراپا نفیس کا مطلب ہوتا ہے یعنی نفاست سے بھری ہوئی ذات، ٹھیک ہے، اور انفس دو جہاں کا بھی یہ انفس کا مطلب یہاں پر ہے یعنی جان، انفس دو جہاں یعنی دو جہانوں کی جان، یعنی آپ وہ ذات ہیں کہ ایک تو آپ نفاست سے بھری ہوئی ذات ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ آپ پوری کائنات کی جان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سرور دلبراں دلبر عاشقاں، ان دونوں کا مطلب کیا ہے کہ آپ عاشقوں کے دلبر ہیں، عاشقوں کے دلوں میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈھونڈتی ہے تجھے، یہ حضور کی تعریف کر کے نا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین۔ جان حزین کا مطلب ہوتا ہے غمگین جان، حزین کا مطلب ہوتا ہے حزن سے نکلا نا، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، تو جان حزین کا مطلب بن جائے گا یعنی غمگین جان۔ اب ترجمہ کا کیا بن جائے گا؟ آسان ہے کہ اے نفاست کی پیکر ذات، ٹھیک ہے، اے نفاست کی پیکر ذات اور پوری کائنات کی جان ذات، اور جو عاشقوں کے دلوں میں رہنے والی ذات ہے، میری غمگین جان یا رسول اللہ تجھے ہر وقت ڈھونڈتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے نفاست کی پیکر ذات جو عاشقوں کے دل پر ہیں، میری غمگین جان ہر وقت تجھے تلاش کرتی ہے اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس میں 3 اشعار بول رہا ہوں، وہ آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ لکھ لیجئے گا۔ شاعر کہتے ہیں جی مطلب یہ جو اشعار ہیں آپ کسی بھی جگہ پر لگا سکتے ہیں، اس پوری نعت کے اندر آپ ان اشعار کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کامل نہیں کسی کا ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر، ٹھیک ہے، ایک شعر ہو گیا۔ نمبر 2، عشق بے تاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، عشق بے تاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، کھل گئے گنبد افلاک کے در آج کی رات۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں شعر ہے کہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، منارہ کہتے ہیں یعنی مینار کو، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر لکھیں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اسی کے ساتھ میں اس کی مشق جو ہے جب وہ بھی جلدی سے آپ کو حل کروا دیتا ہوں تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ یہ خاص طور پر ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیپر میں شارٹ کویشچن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ یہ ہر پوری کتاب کے ہر سبق میں شارٹ کویشچن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بورڈ والے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں سوال پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں، آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھ لیں۔ نمبر 1، رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ سب کو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، سدرۃ المنتہا اور کعبہ کوسین سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو سدرۃ المنتہا میں نے، اگر آپ نے میرا پورا لیکچر سنا ہے تو میں نے دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ جہاں سے آگے جبریل امین نہیں جا سکتے، یہ ایک مقام کا نام ہے، اس سے آگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبریل امین نے یہ فرمایا تھا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اور کعبہ کوسین کے بارے میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی 2 تیر، اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے شاہ فرمایا کہ میرا محبوب معراج کی رات میرے اتنے قریب ہو گیا جتنی 2 تیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کعبہ کوسین کی یہ تشریح ہے جو میں نے ابھی بھی بتائی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے حوالے سے شاعر نے کیا کہا ہے؟ اس نظم کے اندر یا اس نعت کے اندر شاعر نے آپ کی نسب کو اعلیٰ اور عرفہ بیان کیا ہے، اور حدیث پاک بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اگر آپ نے پورا سنا ہے حدیث پاک میں نے بیان کر دی ہے کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ اگلا سوال ہے جی، شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سفر کی طرف اشارہ کیا ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، سفر معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں کون کون سے الفاظ
بطور کافیہ استعمال کیے ہیں۔ جی اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، وہ آپ اس میں دیکھ بھی لیں گے۔ خاتم المرسلین، یقین، در ثمین، آخرین، کریں، جبیں، نہیں، جانشیں اور جان حزیں، ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کافیہ کے طور پر شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ جی اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں جی۔ یہ نعت حیت میں لکھی گئی ہے غزل کے، پہلے کا جواب ہے غزل۔ دوسرا ہے جی نعت کے اشعار میں صنعت نمایاں ہے، اس کا دوسرا جواب ہے بے آپشن ہے، صنعت مراعات النظیر۔ تیسرا ہے جی سکہ رواں ہونا، ٹھیک ہے، کسی کا سکہ رواں ہونا، تو اردو قواعد کی روح سے یہ کیا ہے جی، یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی رسول امی، اردو قواعد کی روح سے کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ آگے جی نعت کے چوتھے شعر میں صنعت استعمال ہوئی ہے، یہ صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، جیم آپشن ہے اس کا۔ اور نیکسٹ چوتھا آسان ہے جی، یہ نعت شاعر کے کس مجموعہ شاعری سے لی گئی ہے، برگ گل، ٹھیک ہے جی، یہ جیم اس کا جواب ہے۔ چلیں جی ہماری ماشاءاللہ نعت بھی ہو گئی، میں نے آپ کو اشعار بھی اس کی لکھوا دی ہیں، مشق بھی میں نے حل کر دی ہے، میں نے مشق میں وہی سوال حل کیے ہیں جو پیپر میں آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کو تو آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔